السلام علیکم میرے دوستوں اور معزز اساتذہ کرام، اگر آپ ای پی کے HIRS ڈیش بورڈ پر اسکول ڈیٹا SSR پرفارم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے اسکول یا گھر میں بیٹھے بٹھائے یہ کام اپنے موبائل سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور دیکھیے کہ موبائل سے SSR پرفارما کس طرح اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کی اسکرین پر آنا ہوگا، پلے اسٹور۔ آپ پلے اسٹور پر کلک کر کے یہاں آپ نے سرچ پر سب سے پہلے KPESHRIS ٹائپ کرنا ہوگا۔ اب جب اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایپ جو ہے جو سے زوم کر کے بتایا گیا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کو آپ نے انسٹال کر کے اوپر کرنا ہے۔ ڈو یو آف اسے الاٹ کی گئی یوزر نیم اور پاسورڈ آپ اس میں انٹر کر کے سائن پر کلک کریں گے۔ 3 ڈاٹ پر کلک کر کے آپ SSR فائل پر پہنچ جائیں گے۔ اس پر کلک کر کے آپ SSR پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا جہاں پر آپ اپنے اسکول اور MIS کوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹس پر آ کر آپ نے ناٹ یٹ اسٹارٹ پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ اسٹیپ 1 پر پہنچ جائیں گے۔ اسٹیپ 1 پر پہنچ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پلس آئیکن پر کلک کرنا ہوگا، بیسک اسکول انفارمیشن۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے اسکول کے انفارمیشن آ جائیں گے۔ یہ میل ہے، DTU کوڈ یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیچر گائیڈ ہے تو یس کر دے، نہیں تو نو کر دے۔ آپ کے اسکول لیول کیا ہے، مڈل ہے تو پرائمری ہے وہ کر دے۔ اس کے بعد یہ ریگولر ہے یا جو بھی ہے اس کی ٹائپ تو وہ سلیکٹ کرے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اسکول میں ڈبل شفٹ ہے تو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ میرے اسکول میں ڈبل شفٹ ہے تو اس لیے میں اس کو یس کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ خیبر ہے، تحصیل جمرود ہے، یونین کونسل جمرود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں UC کونسل سرچ کرنا ہوگا۔ آپ اپنے یونین کونسل کے نام یہاں پر ٹائپ کریں۔ جس طرح میرا گونڈی ہے، گونڈی 2، تو میں گونڈی 2 ٹائپ کر کے اپنے مطلوبہ UC میں پہنچ جاؤں گا۔ تو میں یہ گونڈی 2 سلیکٹ کر کے یہ میرا VC سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے اسکول کے ویلیج کا نام لکھے، یہ گونڈی جمرود ڈسٹرکٹ ہے میرا اسکول۔ آپ اپنے ویلیج کا نام لکھے، اس کے بعد اپنے لوکیلٹی یا محلہ کا نام لکھے۔ میرا اسکول سکندر خیل میں واقع ہے تو میں یہاں پر سکندر خیل ٹائپ کر دوں گا۔ اسی طرح اسٹریٹ جو ہے، یعنی یہ اسٹریٹ جو ہے یہ محلہ جو ہے کس نام سے جانا چاہتے ہیں، میرا حجی کشمیر ہے تو میں کشمیر ٹائپ کر دوں گا۔ اس کے بعد جب آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو پھر یہ سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کا اسکول خطۂ زمین کیا ہے، یعنی پلین اربن ہے، پلین سربرب ہے، پلین فار فلنگ ہے، ہیلی ماڈریٹ ہے یا ہیلی ہارڈ۔ اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل آتا ہے، اس کی سمجھ نہیں ہوتی تو اس کی معانی آپ ڈکشنری سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں آلریڈی ڈکشنری ہوتی ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے اور ایک لفظ اس میں ٹائپ کر دیں گے جس طرح اربن ہے تو یہ ہمارے سامنے اس کے شہر نگر کا اس کا معنی آ جائے گا۔ تو اس کی مدد سے ہم آسانی سے اپنی مشکل الفاظ کا معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرا اسکول پلین سبرب یعنی شہر کے مفاضات میں واقع ہے، میں اس کو سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد ہمارا اسکول جو ہے نان سیزنل ہے، سیزن مخصوص اسکول ہوتے ہیں اس لیے اس کو نام کر دے۔
اس کے بعد ہمارا اسکول جو ہے رورل یعنی دیہی علاقہ ہے، یہ سمر زون ہے، ڈے کیئر سینٹر فیمیل اسکول میں ہوتے ہیں، اس لیے اپنی مناسبت سے اس کو یس یا نو کر دے۔ اس کے بعد اپنی قومی اور صوبائی حلقے چیک کرے کہ یہ دی گئے نمبر ٹھیک ہے یا غلط، اگر غلط ہے تو ٹھیک کر دے، اور اگر صحیح ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دے۔ اس کے بعد ایکس کوآرڈینیٹ وائی کوآرڈینیٹ کو چیک کر لے۔ انشاءاللہ اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائی جائے گی کہ آپ اپنے اسکول میں ہوتے ہوئے اس کو ایکس کوآرڈینیٹ وائی کوآرڈینیٹ کو کس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اپنا ایس ڈی او سرکل آفس کا نام معلوم کرے، یا یہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا، یا آپ اپنے علاقے اپنے ضلع کے مطابق اس کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد ایم آئی ایس یا اسکول کے نام کے ذریعے سے آپ کا اسکول جس اسکول کے کلسٹر کے ساتھ منسلک ہے اس کا انتخاب کریں۔ اسی طرح آپ نے اپنا اسکول لینڈ لائن نمبر اور ای میل بھی اس میں ٹائپ کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ پہلا سٹیپ جو ہے اس میں بیسک اسکول انفارمیشن مکمل ہو جائے گا، اس کو بند کر دے اور دوسرا اوپن کر دے، اونرشپ آف دا بلڈنگ۔ آپ اونرشپ آف دا گورنمنٹ، زیادہ تر اسکول کا گورنمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو گورنمنٹ سرچ کر دے، یا جو بھی اسکول کی ملکیت ہے اس کو انتخاب کریں۔ اسی طرح آپ کی اسکول کا انتقال آپ کے پاس موجود ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دے۔ اس کے بعد یہ سٹیپ بھی مکمل ہو جائے گا، اونرشپ آف دا بلڈنگ۔ اسی طرح آپ اس کو بند کر دیں، اور تیسرا جو آپشن ہے انٹرنیٹ فیسیلیٹیز، اس کو پلس کا انکار پر کلک کر دیں تو یہ ڈی ایس ایل اویلیبلٹی کا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کے اسکول میں اگر ڈی ایس ایل ایبیلٹی ہے تو اس کو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ اسی طرح آپ انٹرنیٹ کا فیسیلیٹی جو آپ کے پاس ہے وہ یوفون ہے، جیز ہے، ٹیلی نار ہے یا زونگ ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میرے پاس یوفون ہے تو میں نے یوفون 4G سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہاسٹل کی فیسیلیٹی ہے، تو جن اسکول میں ہاسٹل کے فیسیلیٹیز موجود ہے تو اس کو یس کر دے، اور اس کے مطابق اپنا معلومات اس میں درج کر دے۔ اگر نہیں ہے تو سب کو نو کر دے۔ میرے اسکول میں نہیں ہے تو اس کو میں اسٹوڈنٹ ہاسٹل جو ہے یا ٹیچر ہاسٹل جو ہے یہ نہیں ہے، اس کو میں نو کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے مناسبت سے اس میں یس یا نو کر دے۔ اسی طرح کوارٹر اویلیبل ہے، اگر ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو۔ کوارٹر اکوپائڈ وغیرہ یا بنگلہ وغیرہ اویلیبل ہے تو اگر ہے تو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ اسی طرح ہاسٹل فیسلٹی کا سٹیپ بھی مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہم آتے ہیں ویدر دا فالوئنگ ایگزسٹ بائی نیچرل آف کنسٹرکشن۔ پرنسپل آفس ہے، اگر کوئی فیسلٹی آپ اسکول میں تو اس کو یاد کر دے۔ اسکول انٹرنس گیٹ بھی ہے، اسکول بلڈنگ بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، اگر نہیں تو اس کو ایسے رہنے دے۔ پھر کمپیوٹر اور پرنٹر کے بارے میں اگر ہے تو یس کر دے، اگر نہیں ہے تو نو کر دے۔ اسی طرح جب آپ نیچے آئیں گے تو ڈی آر ایم فیسلٹی، یعنی اب آپ کے پاس فرسٹ کٹ موجود ہے، اگر ہے ہاں کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ اسی طرح ٹیبلٹ اگر ہے تو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ اس کے بعد ٹری پلانٹیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے اسکول میں پہلے سے کتنے درخت ہیں، تو میرے اسکول میں 2 درخت ہے، 2 لگا دیا۔ ایسا آپ نے کتنے درخت لگا دیے، تو میں نے ایک بھی نہیں لگا دیا تو 0 کر دیا۔ اسی طرح اب لینڈ ڈیٹیل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے اسکول کی بلڈنگ جو ہے یا تمام اسکول جو ہے یہ کتنی زمین پر محیط ہے، تو میرا اسکول جو ہے وہ 19.625 اس کی زمین ہے،
بلڈنگ کتنی زمین پر مرمت ہو چکا ہے؟ 13.452 یہ بلڈنگ کی زمین ہے جس نے بلڈنگ نے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس انکورڈ ایریا یعنی ایسی زمین پڑی ہے جو جس پر کوئی آبادی وغیرہ نہیں ہے، وہ کتنی ہے؟ تو اگر ہے تو اگر پڑی ہے اور جتنی ہے تو آپ مناسبت سے لکھ دیں۔ میرے ساتھ 6.1272 پڑی ہے تو میں نے یہ لکھ دیا۔ اگر آپ یہ زمین کہاں ہے، اگر اسکول کے احاطے میں ہے تو اس خانے میں لکھ دے۔ پریمائسز میں اگر ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ایڈجسٹمنٹ میں لکھ دے، اور اگر دور ہوا گیا ہے تو اس کی یہ بھی لکھ دے کہ کتنی دور ہے۔ اسی طرح جب آپ نیچے آئیں گے تو نمبر آف کلاس روم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب بلڈنگ کی منزلوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بیسمنٹ میں آپ کے پاس کتنے کمرے ہیں، اگر نہیں تو ویسے ہی رہنے دیں یا ضرور لکھ دیں۔ اسی طرح فرسٹ گراؤنڈ فلور پر کتنے ہیں، تو میرے 3 ہے، 3 لکھ دیا۔ اسی طرح فرسٹ فلور پر کتنے ہیں، اس طرح میں نے 0 لکھ دیا۔ اسی طرح سیکنڈ فلور پر کتنے ہیں، تو اسی طرح میں نے 0 لکھ دیا۔ اسی طرح اب نیچر آف کنسٹرکشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ پکے کلاس روم آپ کے اسکول میں کتنے ہیں، میرے 3 ہے، 3 لکھ دیے۔ اسی طرح دوسرے کمرے کتنے پکے ہیں وہ لکھ دے۔ اسی طرح کچے کلاس روم کتنے ہیں وہ لکھ دے، اور اس طرح فیبریکیٹڈ جس کی دیواریں لوہے وغیرہ یا خیمے کی صورت میں ہو وہ کتنے ہیں، میں نے 0 لکھ دیا۔ اسی طرح انڈر کنسٹرکشن جو تعمیر کی مرحلے میں ہو وہ کتنے ہیں، تو میں نے 0 لکھ دیا۔ اب کنڈیشن آف دی بلڈنگ کیسی ہے، ویدر دا ہول بلڈنگ نیڈ ریکنسٹرکشن، اگر دوبارہ اس کی مرمت کی ضرورت ہے تو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے۔ اب کلاس روم کی تعداد لکھی کہ کتنی کلاس روموں کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیچے آئیں گے تو ادر روم ریکوائرنگ ریکنسٹرکشن، دوسرے جو کمرے ہیں اس میں اگر ریکنسٹرکشن ضرورت ہو تو وہ لکھ دیں، اگر نہیں تو اسے چھوڑ دے یا 0 لکھ دیں۔ اسی طرح نمبر آف کلاس روم ریپیئرنگ میجر ریپیئر یعنی جس میں زیادہ مرمت کی ضرورت ہو، تو اسکول کے پاس یہ اتنی رقم نہیں ہوتی، فنڈنگ نہیں ہوتی جو اس کو یہ مرمت کر سکے۔ یہ اپنی معلومات کے مطابق اس میں اپنی معلومات فل کر دیں۔ اسی طرح اسکول اسٹیبلشمنٹ کنسٹرکشنس ڈیٹیل لکھ دیں۔ اسکول کا قیام کب ہوا تھا، تو اگر آپ کے پاس اس کی تاریخ ہے تو ڈیٹ اور ڈے کے ساتھ اس کو لکھنا ہوگا۔ تو 2023 نظر رہا ہے تو اس پر کلک کریں تو ہمارے سامنے سال آ جائیں گے۔ اس طرح اب ہم اسے اگر آگے لے جانا چاہیں تو آسانی سے سن کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرا اسکول 2005 میں بنا تھا، یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ 2005 میں ہوئی تھی، تو جنوری 2005 میں نے سلیکٹ کر دیا۔ اسی طرح ایئر آف کنسٹرکشن جو اس کی ہوئی تھی جنوری 2006 میں، تو میں نے اس کو 2006 سلیکٹ کر دیا۔ آپ اپنی مناسبت سے اس میں ڈیٹ لکھ دیں۔ اسی طرح اگر آپ کی اسکول کی دوبارہ مرمت ہو چکی ہے تو اس پر کلک کر دے اور ریکنسٹرکشن کی ڈیٹ لکھے۔ اسی طرح نیچے آئیں گے تو ایئر آف اپ گریڈیشن، ہائی اسکول میں اس کی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا آپ کی اسکول کی مرمت یا اپ گریڈیشن پرائمری سے مڈل میں ہوئی تھی یا مڈل سے ہائی میں ہوئی تھی، تو اس کی تاریخ لکھ دیں۔ اسی طرح نیچے آئیں گے تو آئی ٹی لیب ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آپ اسکول میں ہیں تو یس کر دیں، اس کے مطابق اپنی معلومات درج کریں، اور اگر نہیں تو نو کر دیں۔ اس کے بعد کموڈیٹیز فار دا اسٹوڈنٹ یعنی بچوں کی سہولت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں۔
स्टूडेंट डेस्क पहले डेस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि 2 सीटर डेस्क कितने हैं? मेरे पास 22 है यूज़ेबल यानी जो इस्तेमाल में है। अनयूज़ेबल कितने हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, तो उसकी तादाद लिख दें। इस तरह मेरे पास ये 0 है जो इस्तेमाल में नहीं है, तो मैं इसमें 0 लिख दूँगा। इसी तरह स्टूडेंट डेस्क 2 सीटर जो इस साल नए दिए गए वो कितने हैं? मेरे पास 0 थे। आप अपने मुनासिबत से लिख दें, मैंने 0 कर दिया। इसी तरह अब स्टूडेंट डेस्क 2 सीटें नंबर ऑफ न्यू रिक्वायर्ड यानी कितनी इसकी ज़रूरत है? तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने 0 लिख दिया। आप अपनी मुनासिबत से लिख दें। इसी तरह अब डेस्क के बारे में पूछा जा रहा है 3 सीटर्स। पहले 2 सीटर थे, अब 3 सीटर है। इसके मुताबिक हम मालूमात दर्ज कर देंगे। तो 3 सीट में मैं अपना डिटेल लिख दूँगा। मेरे पास 16 है तो 16 लिख दूँगा। इसी तरह 3 सीटर अनयूज़ेबल जो गैर इस्तेमाल शुदा है, जो इस्तेमाल में नहीं है, वो कितने 0 है। 3 सीटर नए कितने प्रोवाइड किए गए, वो भी 0 है। कितने की ज़रूरत है, वो भी 0 मैंने लिख दिया। इस तरह बेंच कितने हैं 2 सीटर। अब बेंचों के बारे में मालूमात दर्ज करना होगी। तो मेरे पास 22 है जो इस्तेमाल में है। इसी तरह जो गैर इस्तेमाल में नहीं है, तो वो मैंने 0 कर दिए क्योंकि मेरे पास नहीं है। अगर आप अपनी मुनासिबत से लिख दें। इसी तरह नए कितने दिए गए इस साल, तो वो भी 0 है। आप 2 सीटर बेंच की कितनी आपकी ज़रूरत कितनी है, तो वो लिख दें। इसी तरह 3 सीटर के बेंचेस के बारे में पूछा जा रहा है। मेरे पास 16 है जो इस्तेमाल में है, 16 लिख दिया। गैर इस्तेमाल शुदा 0 है, वो लिख दिया। इसी तरह 3 सीटर्स कितने आपको ज़रूरत है, वो लिख दें। मेरे पास ज़रूरत नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट के लिए कितनी कुर्सियाँ हैं जो इस्तेमाल में हैं, इसके बाद ये लिख दें। तो मैंने 10 लिख दिए। इसी तरह जो गैर इस्तेमाल शुदा है, उसकी तादाद इसके बाद आपको लिखनी होगी। मैंने 0 लिख दिए। कितनी कुर्सियों की ज़रूरत है, करंट ईयर कितने दिए गए थे, 0 कोई भी नहीं दिया गया तो मैंने 0 लिख दिया। कितने की ज़रूरत है, तो मैंने 0 लिख दिया। इस तरह टेबलेट चेयर्स जो इस्तेमाल में कितने हैं, तो मैंने इसको 100 कर दिया। मेरे पास 100 है। जो गैर इस्तेमाल शुदा है वो कितने हैं, तो वो 0 है। इसी तरह इसके जो इस साल आपको प्रोवाइड किए गए थे वो कितने हैं, वो 0 है। इस तरह आपके पास जूट टॉट कितने हैं जो इस्तेमाल में है, मेरे पास 0 है, मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह कितने आपको इस साल दिए गए, तो मैंने 0 लिख दिया। इसके बाद कारपेट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने दिए गए थे या जो गैर इस्तेमाल में हो कितने हैं, इसके मुताबिक मैंने तादाद लिख दिया। इसके बाद पंखों की बारी आती है कि आपके क्लासरूम में कितने पंखे हैं, तो ये 13 है। इसी तरह फैंस जो गैर इस्तेमाल शुदा है वो कितने हैं, उसकी तादाद लिख दें। इसके नीचे इस साल आपको कितने नए पंखे मुहैया किए गए थे, तो उसकी तादाद लिखें। इसी तरह टीचर लर्निंग मटेरियल आपके पास है, अगर है तो उसकी तादाद लिखें कि वो कितने हैं जो इस्तेमाल में हैं। अगर नहीं है तो इसको 0 कर दें या ऐसे ही रहने दें। अब बल्ब कितने हैं, ये ट्यूबलाइट कितने हैं, तो जो यूज़ेबल जो इस्तेमाल में है उसकी तादाद लिखें। जो ख़राब पड़े हैं नीचे जो अनयूज़ेबल है तो उसकी तादाद लिखें। इसी तरह इस साल आपको कितने बल्ब प्रोवाइड किए गए थे उसकी तादाद लिखिए। मैंने 0 लिख दिया। और इसी तरह
کتنے بلب آپ کو ضرورت ہے یا ٹیوب لائٹ کی تو اس کی تعداد لکھ دیں. اسی طرح اس آپشن کو بھی ہم بند کر دیں گے. اور انفراسٹرکچر بائی نیچر آف دا یوز، اس کے بارے میں ہیڈ ماسٹر آفس ہے تو ہے یس کر دے، کلرک آفس ہے تو نو کر دے. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ تو یہ ہمارے اسکولوں میں نہیں ہوتے تو میں نے نو کر دیا، اگر ہے تو یس کر دے. اسی طرح سولر انٹریکٹیو وائٹ بورڈ یہ بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں ہے، اور اس طرح جنریٹر بھی نہیں ہے، اگر ہے تو چیک کر دے، اگر نہیں ہے تو اسی چھوڑ لیتے. اسی طرح سائنس لیب اویلیبل ہے تو یس کر دے، نہیں تو نو کر دے. اسی طرح ہوم اکنامکس لیب ہے تو یس کر دے، نہیں ہے تو نو کر دے. لائبریری ہے تو یس کر دے، نہیں ہے تو نو کر دے. اسی طرح پلے ایریا ہے، اگر ہے تو یس کر دے، نہیں ہے تو نو کر دے. پلے ایریا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ فنکشنل ہے، یعنی اس میں بچے کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات دے دے، یس یا اس کو نو کر دے. اس طرح ای سی ای ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو روم ہے، جو پرائمری اسکول میں بنائے گئے ہیں، اگر یہ ہے تو یس کر دے، اگر نہیں تو نو کر دے. واٹر آپ کے اسکول میں پانی مہیا ہے یعنی ہے، اس کی سورس کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو میں نے ڈرنکیبل ہے تو پانی کی نموز یس کر دیا. اس طرح اس کی کنیکشن کی ٹائپ کیا ہے. کنیکشن تو نہیں ہے، میرے اسکول میں ایک کنویں ہے تو میں نے اس کے بارے میں معلومات درج کرنے ہیں. آپ اپنی مناسبت سے درج کر دے، اگر ٹیوب ویل ہے تو یس کر دے، اگر نہیں ہے تو نو کر دے. جو بھی پانی کا سورس ہے آپ کے اسکول میں، اس کی مناسبت سے اپنی معلومات اس میں درج کر دے. اگر آپ کو ہمسایوں نے دیا ہے، پیپ دیا ہے، یعنی آپ کے پاس ٹھینکی ہے، یا جو بھی معلومات ہے، یا جو بھی آپ کے پاس پانی کی فیسیلیٹی یا سورس ہے، اس کے متعلق اپنی معلومات اس خانے میں درج کر دیں. ٹوائلٹ کے بارے میں آتے ہیں. ٹوائلٹ کتنے ٹوائلٹ ہے، ٹیچر اسٹاف کے لیے کتنے ٹوائلٹ ہے؟ ایک ہے. کیا یہ فنکشنل ہے؟ تو یہ فنکشنل ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے. نمبر آف ٹوائلٹ بس اسٹوڈنٹ کے لیے 3 ٹوائلٹ ہے تو 3 لکھ دیے میں نے، آپ اپنے مناسبت سے لکھ کے. اس طرح یہ فعال ہے تو میں نے اس میں 3 لکھ دیے. اسی طرح انڈر کنسٹرکشن جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی تعداد لکھے، ورنہ اس میں 0 درج کر دے. اس طرح پلینگ فیسیلیٹی ان اسکول اویلیبل ہے تو کرکٹ اکوپمنٹ اویلیبل ہے، اگر ہے تو یس کر دے. اسی طرح فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، والی بال، ٹیبل ٹینس وغیرہ جتنے بھی آپ کے کھیل کا سامان ہے، اگر ہے تو یس کر دے، اگر نہیں ہے تو نو کر دے. اسی طرح ہمارا پہلا سٹیپ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم سٹیپ 1 سے یہ نیکسٹ پر کلک کریں گے، اور جب ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہ آگے نہ چلا جائے، یعنی دوسرے سٹیپ میں یہ نہ چلا جائے، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس میں ہم نے کوئی غلطی کی ہے. دوبارہ میں اس پہ کوشش کرتا ہوں، دوبارہ میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں، لیکن یہ آگے اس نہیں، دوسرے سٹیپ میں یہ نہیں چلا جاتا. تو اس کے لیے میں اس کو چیک کروں گا کہ آیا میں نے تو اس میں کوئی غلطی نہیں کی ہے. سٹیپ 1 کو چیک کروں گا تو یہ سرخ نشان جو آ رہا ہے، اس میں نے غلطی کی ہے. ڈبل شفٹ لیور میں نے مس کر دیا ہے. تو اگر آپ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی تو یہ آگے نہیں جائے گا. اب میں اس کی کریکشن کروں گا اور اس کو ٹک کر دوں گا. یہ مسنگ ہے، میں نے ڈبل شفٹ یس کر دیا. اس کے اب یس کرنے کے بعد جو ہی میں لیول پر کلک کروں گا تو یہاں پر لیول آ جائے گا، اور میں ہائی سلیکٹ کر کے اس کو دوبارہ نیکسٹ پر کلک کر دوں گا. جو ہی میں نیکسٹ پر کلک کر دوں گا تو یہ سیکنڈ میں چلا جائے گا. اسی طرح ہماری پہلی سٹیپ پوری ہو جائے گی. دوسری سٹیپ کی ویڈیو آپ اس چینل پر انشاءاللہ جلد دیکھ سکیں گے.
اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک ویزا پر بغیر کسی ایجنٹ کی خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مسرت شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے ان سے یہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔